یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہیرا منڈی میں عروج تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سرکاری اہلکار کا ٹرانسفر جامعہ مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس اہلکار نے قریبی علاقے کے ایک ایم این اے کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایم این اے محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجے میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا کہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ تو گویا میں زمین میں 6 فٹ نیچے گر گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو کرنی ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی۔ پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ بچوں کا ذکر چھڑی گیا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 18 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محرومی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر، اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی میں سے جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تو یاد الہی میں دل لگا لیتے، اور وہ بھی بھلی مانس کسی کونے کھدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پر اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقعے میں ملبوس عورت کو ساتھ دیکھ کر 40 روپے کی عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچ باندھ نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پر منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ یہاں سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی تو عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے کھدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی ملی جولی آوازوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی آیا ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار، ہاں ہاں صحیح کہتی ہو۔ داڑھی والے مرد تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ عجیب طوفانی بدتمیزی تھی۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے، غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، سفید ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پر 4 خانے والا سرخ سفید رومال، انگوٹھا پیشانی پر محراب کا کالا نشان، سر پر سفید ٹوپی اور نیچے نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا۔ مسجد سے منسلک ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے۔ بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا سا دھندلا سا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا کوریدنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پر غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی وجہ مل جاتی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا۔
میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں کہ وہ جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی۔ محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پر۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش میں بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ نے قاتل پکڑے نہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکے کے عاشقوں میں شامل تھے، کہاں اس جرم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ٹرے لے کر اندر آ گئے۔ میرے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا کہ بشیرہ نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی چلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کی آواز دیکھ کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ بشیرہ کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر کے آئے۔ غلام شبیر کے تو آسان خطا ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی وہاں۔ میں نے حیرانگی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پر۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب لوگ اس کو بشیرہ کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ جی پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھلاتے رہے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا چلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ عام شریف لوگ ہیں، غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے بشیرہ طوائف کے گھر سے کھانا کبھی نہیں آیا۔ جس مسجد میں میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس طبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے۔ آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا رہا، اور اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ ایک بات ہو جائے، قرآن پڑھنے والے بچوں کی جو تعداد میں 11-12 بچے تھے، اور سب کے سب تھوڑے بہت شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ شوکت نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح سے ہی میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں منگوا کر کھائیں، درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ شوکت بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی اس کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔
جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو میرے دماغ پر غصے کا بوجھ سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر شوکت کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی۔ مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ تقریباً 35-40 سال کی ہوگی۔ معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسو میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پر کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ، چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں بشیرہ ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظر دوڑائی مگر وہ تو شوکت کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی بشیرہ کنجری، اس نے نظریں جھکائی، اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسی عرفیت پر شرمندگی ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار اور شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ اس کی ڈب ڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی اور بغیر کوئی بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ بشیرہ کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس باغ جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، شوکت کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے بشیرہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو شوکت بشیرہ کا بیٹا ہے، ایسی حرکت کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بھی ہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں بشیرہ کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے بشیرہ کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف بشیرہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر بشیرہ کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی، ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور بشیرہ کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ شوکت کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد عشاء پڑھا کر میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے وقت کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر بشیرہ کنجری کے گھر پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹے مار مار کر گپے لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا چست سوٹ، ننگے سر پر اونچا جوڑا جوڑے، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ بشیرہ جو ناچ گانے، مجرے اور رات گزارنے والی کنجری کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی،
عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے ناگواری کا رخ بشیرہ کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد بشیرہ کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور اپنی زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں کافی واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھیں، یہ میری درخواست نہیں ہے، بشیرہ کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ کیا میاں ہوش میں تو ہو؟ بشیرہ کنجری اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیسے کی رقم سے۔ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ حوایت بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہے۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی تھی۔ اچھا، جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ بشیرہ سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی مل لے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخودار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور میری زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے وہ دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھٹے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ عجیب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر پھسل ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ میں پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بشیرہ کنجری سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں، سب ایک مضبوط گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر میری زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے تاب نگاہوں سے مجھے ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کچھ بھول گیا۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا اگر بشیرہ نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بشیرہ، ہماری پڑوسی بشیرہ، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، بشیرہ ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر بشیرہ کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا، خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔
اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو بشیرہ کا خیال آ گیا۔ میاں غلام، بشیرہ کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، بشیرہ تو آپ کے جانے کے بعد اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا، جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی شور مچایا تو سب کٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کے طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے، بشیرہ سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی، مگر میاں جی میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پر خرچ کر دیتی۔ بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پر جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ میاں جی کیا کہتی بیچاری؟ بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلا لے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ بشیرہ تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلایا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اتنا ہی تھا کہ بشیرہ کے دروازے پر نظر پڑی۔ ایک بڑا ہجوم کٹھا تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں کٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایدھی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں اور وہی لوگ بچوں کو لے کر جائیں گے، اور غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا تو نہیں ہے نا؟ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ بشیرہ کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام بشیرہ نور مسجد ہے۔ اللہ اکبر! بعض فیصلے ایسے ہیں کہ جو صرف آسمان والے کو ہی سجتے ہیں۔ دنیا والے آج کے دور میں غریب کو گنہگار اور امیر کو نیکوکار حاجی صاحب سمجھتے ہیں۔